اپنی صرف 30 سال کی ایگزسٹنس کے دوران یہ ملک مذہبی فسادات، فرقہ پرستی، دہشت گردی اور جنگوں کا شکار رہا، جنہوں نے اس ملک کو مڈل ایسٹ میں سب سے کمزور بنا ڈالا۔ آئیے یمن جنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے یمن کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اس یمن سعودی جنگ کی وجوہات اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ 1988 میں یمن 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ جنوب میں پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن تھا اور اس کا کیپٹل ایڈن تھا۔ یہ مڈل ایسٹ میں واحد کمیونسٹ ملک تھا اور سوویت یونین کا اتحادی تھا۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا تھا، مگر رقبے کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل تھا۔ شمال میں عرب ریپبلک آف یمن تھا اور اس کا کیپٹل صنعا تھا۔ یہ ایک اسلامی ملک تھا اور یہ اس کے مقابلے میں زیادہ خوشحال تھا۔ 1988 میں سوویت یونین ٹوٹ گئی اور اس نے پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن کی مدد بند کر دی۔ پھر 1990 میں دونوں ملک متحد ہو گئے۔ شمالی یمن کے صدر علی عبداللہ صالح پورے یمن کے صدر بنے۔ پھر جب گلف وار شروع ہوئی تو یمن نے عراق میں امریکی مداخلت کی شدید مخالفت کی، جس کی وجہ سے عرب اور یورپی ممالک نے یمن کی مدد بند کر دی۔ اس کے بعد بھی یمن مسلسل تنازعات کا شکار رہا، مگر اب ہم یمن کی جنگ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یمن جنگ کی بنیادی وجہ خراب سول ملٹری تعلقات تھے۔ یمن کے صدر علی عبداللہ صالح اور آرمی چیف علی محسن الاحمر تھے۔ دونوں میں لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ یمنی صدر اپنے بیٹے احمد علی صالح کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، مگر یہ بات آرمی چیف احمر کو پسند نہیں تھی۔ یمن کی ملٹری بھی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ملٹری کا ایک حصہ صالح کی حمایت کرتا تھا اور دوسرا احمر کو سپورٹ کرتا تھا۔ سن 2011 میں عرب سپرنگ بھی شروع ہو گئی اور یمن میں سول ملٹری لڑائی بھی عروج پر تھی۔ یمن میں صالح کو ہٹانے کی کوششیں تیز ہو گئیں اور ان کوششوں کا ساتھ آرمی چیف احمر نے دیا اور لوگوں کو یمنی صدر کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہی کام صالح نے آرمی چیف کے خلاف بھی کیا۔ اس طرح یمن میں سول وار شروع ہو گئی۔ ملٹری کمزور تھی اور اس کمزور ملٹری کا فائدہ اٹھایا مختلف شدت پسند تنظیموں نے۔ اس دوران حوثی باغیوں کا گروپ نمودار ہوا جو صالح کی حکومت گرانا چاہتا تھا۔ حوثی باغیوں کے سربراہ کا نام عبد المالک الحوثی تھا، اسی وجہ سے اس باغی گروپ کا نام حوثی گروپ پڑا۔ حکومت اور فوج نے اس گروپ کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ دونوں آپسی لڑائی میں مصروف تھے۔ اسی دوران حوثی باغیوں کو ایران نے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح حوثی باغیوں نے ایران کی مدد سے شیعہ میجورٹی علاقوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے گلف آف ایڈن میں حوثی باغیوں کی مدد کے لیے اپنے جنگی بیڑے بھی تعینات کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنے ملٹری ایڈوائزرز بھی حوثی باغیوں کو دینا شروع کر دیے۔ عرب سپرنگ کی وجہ سے صالح کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس طرح احمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے صالح نے سعودی عرب سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ یمن میں حوثی باغی مسلسل مضبوط ہو رہے تھے اور حوثی باغیوں کی مدد ایران کر رہا تھا، اس لیے سعودی عرب نے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صالح کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ان علاقوں پر بمباری شروع کر دی جن علاقوں میں حوثی باغیوں نے قبضہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ایک بار احمر کو بھی اس بمباری کا نشانہ بنایا، مگر احمر اس بمباری سے بچ نکلا۔ اس کے بعد احمر نے حوثی باغیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ سعودی عرب کی بمباری کا حوثی باغیوں پر جب کوئی زیادہ اثر نہ ہوا تو سعودی عرب نے ایک معاہدہ کیا جس میں صالح استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہو گیا، جس کے بعد کچھ عرصے کے لیے تھوڑا امن ہوا، مگر بعد میں صالح نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور یمن میں حالات پھر خراب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن صالح ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر رہا تھا تو وہاں دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں صالح کی جان تو بچ گئی مگر اس کا 40% جسم جل گیا۔ اس واقعے کے بعد صالح نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ پھر 2012 میں منصور ہادی یمن کے نئے صدر بنے۔ ہادی نے چارج سنبھالتے ہی آرمی چیف احمر کو ہٹا دیا، یمن کو سیاسی اور عسکری طور پر مضبوط کرنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت تک حوثی باغی بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ اس دوران القاعدہ بھی یمن کے جنوب میں پھیل رہی تھی۔ 2013 تک شمال میں حوثی اور جنوب میں القاعدہ بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ 2014 میں
حوثی باغیوں نے یمن کے کیپٹل صنعاء پر قبضہ کر دیا۔ صنعاء پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منصور ہادی نے فوج کو شمال میں لگا دیا۔ منصور ہادی کے اس قدم کا فائدہ اٹھایا القاعدہ نے جنوب کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ملٹری کمزور تھی، اس لیے ملٹری حوثی اور القاعدہ دونوں کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے UN کی مدد سے ہادی اور حوثی باغیوں میں ایک امن معاہدہ ہوا، جس میں حوثی باغیوں کو حکومت میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا اور اہم عہدے دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس امن معاہدے کے بعد ہادی نے سیاسی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، مگر حوثی باغیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ مگر اس معاہدے کے بعد ایک بار یمن میں سول وار رک گئی تھی۔ جب حالات بہتر نہ ہوئے تو ہادی نے آرمی چیف احمد عواد بن مبارک کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا، مگر حوثی باغیوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا اور اپنا وزیر اعظم لانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد ہادی نے استعفیٰ دے دیا اور حوثی باغیوں نے ہادی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ مگر 2015 میں ہادی کسی طرح بھاگ کر سعودی عرب پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہادی نے سعودی عرب کی مدد سے یمن میں ایک آپریشن ڈیسیزیو سٹارم لانچ کیا، جس کے بعد سعودی یمن جنگ شروع ہو گئی۔ اس آپریشن کے آغاز کے بعد یمن میں پراکسی وار شروع ہو گئی۔ ایک طرف باغی تھے جن کی مدد ایران کر رہا تھا، تو دوسری طرف ہادی جس کی مدد سعودی عرب کے ساتھ ساتھ کچھ یورپی ممالک کر رہے تھے۔ یمن میں سعودی عرب نے بہت زیادہ بمباری شروع کر دی، لیکن یہ بمباری پریسائز نہیں تھی۔ اس بمباری کا نشانہ حوثی باغیوں کے ساتھ ساتھ ہسپتال، اسکول اور عام شہری بھی بنے۔ 18 اگست 2015 میں سعودی عرب نے یمن کی بندرگاہ الحدیدہ پر بمباری کی، جس کی وجہ سے یمن کی فوڈ سپلائی کٹ گئی اور یمن میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یمن میں لوگ بمباری سے کم اور بھوک سے زیادہ مر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹ از دا بگیسٹ مین میڈ ڈیزاسٹر آف 21st سینچری۔ چونکہ اس لڑائی میں امریکہ بہادر بھی شامل تھے، اس لیے میڈیا نے اس جنگ کی بہت کم کوریج کی۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں سعودی عرب کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو اپنے ہتھیار بیچتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی ہتھیار بیچے جاتے ہیں، ان ہتھیاروں کا 1/3 امریکہ بیچتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں تقریباً 40% ہتھیار امریکہ بیچتا ہے۔ 2011 سے لے کر 2015 تک سعودی عرب نے امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدے۔ اس لیے اس قسم کی جنگیں امریکہ کے لیے کافی منافع بخش ہیں۔ سعودی عرب نے صرف 2015 میں امریکہ سے $20 بلین کے ہتھیار خریدے، جن میں بہت سے جدید ہتھیار بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایران کو کاؤنٹر کرنے اور یمن میں موجود القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے بھی اس جنگ میں کودا۔ اس جنگ کی وجہ سے 50,000 کے قریب یمنی ہلاک ہو چکے ہیں، 5,000 کے قریب سعودی ہلاک ہو چکے ہیں، 3 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، مگر ابھی تک اس جنگ کا کوئی اختتام نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک حوثی باغی یمن میں چھائے ہوئے ہیں، سعودی بمباری کے ان پر کوئی خاص اثر نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔